أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال فرعون کہا فرعون نے وما رب العالمین اور کیا ہے رب العالمین قال رب السماوات قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب السماوات آسمانوں کا رب ہے والارض اور زمین کا وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کنتم موقنین اگر ہو تم یقین کرنے والے قال کہا لمن ان لوگوں کے لیے حولہ جو اس کے گرد تھے الا تستمعون کیا تم غور سے سنتے ہو قال کہا ربکم قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربکم تمہارا رب ورب آبائکم اور تمہارے آباء و اجداد کا رب الاولین پہلوں کا قال کہا فرعون نے ان رسولکم بشک تمہارا رسول الذی ارسل وہ جو تمہاری طرف بھیجا گیا الیکم تمہاری طرف لمجنون البتہ دیوانہ ہے قال کہا رب المشرق قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب المشرقی وہ رب ہے مشرق کا والمغرب اور مغرب کا وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان کنتم اگر ہو تم تعقلون عقل رکھتے قال کہا لئن اتخذت کہا فرعون نے لئن اگر اتخذت تو نے پکڑا الہن کوئی بھی معبود غیری میرے علاوہ لأجعلنک البتہ ضرور میں کر دوں گا تجھے من المسجونین قیدیوں میں سے قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے اولو پس اگر جئتک میں لاؤں تیرے پاس بشیء مبین کوئی واضح نشانی قال کہا فرعون نے فأت بہ پس تو لا میرے پاس ان کنت اگر تو ہے من الصادقین سچوں میں سے فألقا پس ڈالا عصاہ اپنی لاٹھی کو فَإِذَا پس اچانک ہیا وہ ثعبان مبین بن گیا واضح اژدہا، وَنَزَعَ
اور داخل کیا یدہ اپنے ہاتھ کو فَإِذَا هِيَ بس اچانک وہ بَيْضَاءُ روشن ہو گیا لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کے لیے۔ کل کے درس کے اندر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے آ کے کیا کہا تھا، اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم رب العالمین کے آپ کے پاس قاصد بن کے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہمیں اس نے قاصد بنا کے پیغمبر بنا کے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو سب سے پہلے کل فرعون نے ایک سوال کیا تھا، أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، وہاں سے بات چلی۔ اب یہاں قال فرعون اور کہا فرعون نے وما رب العالمین، یہاں واو جو ہے یہ عاطفہ ہے کہ دوسرا سوال، پہلا وہ سوال تھا جو اس نے کل کیا، اس کے جواب کے اب یہ یہاں سے دوسرا سوال شروع ہوا، وما اور کیا ہے رب العالمین، رب العالمین کیا ہے، کیونکہ فرعون کا جو اپنا دعویٰ تھا وہ کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں، کہ سب سے بلند جو ہوں، تمہارا یہاں پالنہار پالنے والا۔ یقینی طور پر وہ بادشاہ تو پورے مصر کا تھا، لیکن اپنے آپ کو وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں۔ تو اس کا آگے موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑے ہی اچھے انداز سے جواب دیا، قال رب السماوات والارض، کہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، کہ رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وما بینہما اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین اگر تم اس پر یقین رکھنے والے ہو، یقین کرنے والے ہو۔ کیونکہ فرعون جو تھا اس کی بادشاہت کہاں تھی؟ صرف مصر کے اندر، مصر سے باہر اس کی بادشاہت نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی بادشاہت ناقص تھی، کہ مصر کے باہر کے جو لوگ تھے وہ اس کے حکم کے تابع نہیں تھے، اور ظاہر سی بات ہے مصری لوگ بھی جب اس کی سلطنت سے نکلیں گے باہر، وہ بھی اس کی حکومت کے تابع نہیں ہوں گے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اس کو لاجواب کرنے کے لیے بالکل وہی دلیل دی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے ذکر کی جب ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی تھی، انہوں نے بھی یہی دلیل تھی آسمان و زمین کی، اور جب اس نے آسمان و زمین کی نہیں مانی تو اگلی جو دلیل کیا دی، رب المشرق والمغرب۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی دلیل تھی کہ رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، ان کنتم موقنین اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ قال لمن حولہ، تو کہا فرعون نے اپنے درباریوں کے لیے جو اس کے گرد تھے، الا تستمعون، کیا تم غور سے سنتے نہیں ہو؟ تم نے یہ بات سنی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا؟ اصل میں وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو دلیل تھی اس کے جواب کے اندر درباریوں نے جو کان کھڑے کیے، غور سے سنا کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہی ہے جس کی آسمانوں اور زمین کے اوپر بادشاہت ہے، فرعون کی بادشاہت ہر جگہ نہیں ہے، اور ویسے ہی انسان ہونے کے ناطے وہ خود نجومیوں کا محتاج تھا، کہ نجومیوں سے وہ پوچھتا رہتا تھا بہت سارے سوال، اور اس کی وجہ سے وہ جو خود کسی کا محتاج ہو وہ بادشاہ ہو نہیں سکتا، وہ بادشاہ تو ہو سکتا ہے لیکن رب نہیں ہو سکتا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اتنا ہی ذکر کیا، لیکن پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ طٰہٰ کے اندر، تو اس نے وہاں درباریوں کو مشتعل کرنے کے لیے کیا کہا تھا؟ قال فما بال القرون الاولی، چلو ٹھیک ہے آپ ہمیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، ہمارے لیے آپ جو بھی عذاب کا وغیرہ کہیں گے، اور ذرا آپ مجھے یہ بتاؤ نا جو ہمارے پہلے لوگ مر گئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ہمارے بھی عمومی طور پر یہی سوال کیا جاتا ہے، اچھا کہ اگر آج کے لوگوں نے نہیں مانا تو ان کا یہ حال ہے، تو فلاں علاقے کے لوگ جو پہلے مر گئے ان کا کیا حال ہوگا؟ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر صحابہ کے والدین جو ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کے والدین کے بارے میں ان کا کیا حال ہوگا؟ تو فرعون نے بھی وہی کہا کہ اچھا فما بال القرون الاولی، ذرا بتاؤ نا یہ جو قرون اولیٰ کے لوگ ہیں جو آپ کے ہمارے پاس آنے سے پہلے مر گئے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے نبوت کا دعویٰ کرنے سے، فرعون کے دربار میں آنے سے پہلے جو مر گئے، چلو جو آگے جنہوں نے سنا انہوں نے نہیں مانا، ان کے اوپر تو ایک حجت قائم ہو گئی ہے نا،
تو جو پہلے مر گئے، جن کے پاس نہ موسیٰ علیہ السلام کا کلام آیا، نہ ہارون علیہ السلام نے آ کے ان کو دعوت دی، اور وہ پہلے ہی مر گئے، اب ان کے بارے میں کیا حکم؟ تو کیسا جامع زبان، جامع اس کو جواب دیا، کیا؟ علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، کہ یہ جتنے بھی پہلے لوگ گزر چکے ہیں نا، ان کا علم کدھر ہے؟ میرے رب کے پاس کتاب میں موجود ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھولتا ہے، نہ وہ یعنی نہ گمراہ ہوتا ہے، نہ نعوذ باللہ وہ بھولتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے، جو انہوں نے کام کیے وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے، اللہ ان کو ان کا صلہ جو ہے وہ دیں گے۔ یہاں صرف اتنا ہی ذکر ہے، لمن حولہ، اپنے گرد والوں کو کہا، الا تستمعون، کیا تم سنتے ہو؟ قال ربکم، ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی انداز اختیار کیا کہ فرعون نے چونکہ اپنے درباریوں کو متوجہ کیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی کیا، ربکم، تمہارے سب کا رب، ورب آبائکم الاولین، اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کا بھی وہی رب ہے جو رب العالمین ہے۔ قال ان رسولکم، تو کہا فرعون نے، ان رسولکم، بے شک وہ رسول جو تمہارے پاس آیا ہے، لمجنون، البتہ وہ تو دیوانہ ہے، کہ میں سوال کوئی اور کرتا ہوں وہ جواب اس کا صحیح نہیں دے رہا، کہ گویا کہ جب لاجواب ہو رہا تھا تو اس نے کہنا شروع کر دیا، نہیں نہیں یہ تو میرے سوال کا جواب ہی نہیں ہے، میں سوال اور کرتا ہوں، یہ جواب اور کوئی دیتا ہے، اس کو سوال کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا میں کیا سوال کر رہا ہوں، یہ جواب کیا دے رہا ہے۔ گویا کہ وہ ان کو دیوانہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ قال رب المشرق والمغرب، تو ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے بھی پھر دوسرا طریقہ اختیار کیا، ٹھیک ہے تو پھر میرا رب وہ ہے رب المشرق والمغرب، جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ بھی ان کے درمیان میں ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ جلالی طبیعت کے انسان تھے، اور جب فرعون نے ان کو دیوانہ کہا تو انہوں نے بھی پھر تھوڑا سا غصہ دکھایا، کہ پہلے اس کو کہا تھا کہ اگر تم یقین کرو، اب اس کو کیا کہہ دیا کہ اگر تمہاری عقل کام کرتی ہے نا، تمہیں کچھ عقل ہے تو تمہارے سوال کا جواب تمہیں مل رہا ہے، اگر تمہارا دماغ کام کرتا ہے، تمہیں عقل ہے نا، تو تم نے رب العالمین کا سوال کیا تھا، میں نے رب العالمین کا بتا دیا کہ آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، تمہارا رب ہے، تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے، رب مشرق کا رب ہے، مغرب کا رب ہے، تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب مل رہا ہے، لیکن تم خود جان بوجھ کر اپنی عقل کو استعمال کرنا نہیں چاہتے، تم خود بیوقوف بن رہے ہو، مجھے مجنون نہ کہو۔ اب جب وہ لاجواب ہوا تو لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي، ساتھ ہی فرعون نے پینترا بدلا، کہ پہلے وہ دلائل کے ساتھ براہین کے ساتھ بات کر رہا تھا، جیسے ہی لاجواب ہوا، قال، کہا فرعون نے، لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي، اگر تو نے میرے علاوہ کوئی بھی معبود بنایا، اگر میرے علاوہ تو نے کسی کو بھی معبود بنایا، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، تو میں ضرور تجھے قیدیوں میں سے کر دوں گا، کہ بلا کسی عذر کے، بنا کسی جرم کے تجھے قید کے اندر ڈال دوں گا۔ اور آپ خود غور کریں کہ یہ دھمکی کوئی چھوٹی نہیں تھی، کہ جو آدمی، جو لوگ علل اعلان پوری کی پوری قوم کے بچوں کو قتل کرتے ہوں، عورتوں کو زندہ چھوڑتے ہوں، وہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں، جن کے سامنے کسی کو بچے کو قتل کرنا جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کہ بس گئے گھروں کے اندر جہاں بھی دیکھا بچے پیدا ہو رہے ہیں، بچوں کو قتل کیے جا رہے ہیں، لڑکیوں کو زندہ چھوڑی جا رہے ہیں، ان کے سامنے قیدیوں کے اوپر ظلم کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ اتنی بڑی دھمکی تھی، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، میں ضرور آپ کو پکڑ کر قیدیوں کے اندر داخل کر دوں گا، قید میں ڈال دوں گا۔ تو ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ، کیا اگر میں تمہارے پاس کوئی واضح نشانی لے کے آؤں، اگر کوئی واضح میں دلیل لے کے آؤں کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تمہارے پاس رسول ہوں، تو اللہ نے مجھے نشانیاں بھی دے کر بھیجا ہے، تمہیں کوئی نشانی دکھاؤں، کوئی دلیل دکھاؤں؟ قال فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو آگے سے اس نے کہا ہاں بھی لاؤ، اگر تم سچے ہو تو فَأْتِ بِهِ، تم لے آؤ اس کو۔ فَأَلْقَىٰ عِصَاهُ، پس موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا اپنا عصا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، پس اچانک وہ بہت بڑا سام بن گیا، اژدہا بن گیا۔ یہاں نا
مختلف جگہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ذکر کیا، اور کہیں اس کے لیے ثعبان کا لفظ استعمال کیا، کہیں حیۃ کا لفظ استعمال کیا، کہیں جان کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہ تینوں معنی جو ہے اپنے اندر مختلف ہے۔ پہلا جو ہے حیہ جو ہے یہ جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ سانپ کی جنس میں سے، اس میں نر اور مادہ دونوں آتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ جو ہے جان، یہ پتلا سبک رفتار اور پھرتیلے سانپ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں ہے ثعبان، اژدہا جو کہ آپ کو پتہ ہے وہ کافی لمبا چوڑا بڑے قسم کا سانپ ہوتا ہے اور وہ پھرتیلا نہیں ہوتا۔ تو یا تو ان تینوں آیات مبارکہ کے اندر یہ تطبیق ہے کہ جب چونکہ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں پکڑنے والی لاٹھی استعمال کرتے تھے تو ہاتھ میں انسان وہی لاٹھی پکڑتا نا جو پکڑنے میں آسانی ہو، آدمی کو سہارا دینے کے لیے ہو، اور عمومی طور پر اس کی جسامت اتنی موٹی ہوتی ہے کہ آرام سے آدمی ہاتھ میں پکڑ لے۔ تو اس سے سب سے پہلی تطبیق تو یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ لاٹھی جب وہ پھینکتے تھے تو ظاہر سی بات ہے لاٹھی کی جتنی جسامت تھی اسی کے اعتبار سے وہ سانپ سب سے پہلے جسامت اختیار کرتا تھا۔ تو جب وہ ظاہری طور پر اتنی جسامت اختیار کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ ایک پھرتیلا سانپ، چونکہ پتلا سانپ جو ہوتا ہے وہ پھرتیلا ہوتا ہے۔ اور لیکن ثعبان وہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے جیسے وقت گزرتا وہ اپنے جسامت کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرتا چلا جاتا، موٹا ہوتا جاتا، اور تیز رفتار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اب موٹا بھی ہوتا جا رہا ہے، لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ کیونکہ یہ آگے بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کل کے درس کے اندر بھی کہ جادوگر لاجواب کیوں ہوئے تھے۔ جادوگر لاجواب کیوں ہوئے تھے کہ جو جادو کیا جاتا ہے نا، جو آنکھوں کے اوپر جادو کیا جاتا ہے وہ در حقیقت چیز حرکت نہیں کرتی۔ کہ جو رسیاں پھینکتے تھے، لاٹھیاں پھینکتے تھے، وہ دیکھنے والوں کو صاف نظر آتے ہیں، لاٹھیاں دیکھنے والوں کو صاف نظر آتی ہیں، رسیاں دیکھنے والوں کو صاف نظر آتی ہیں، لیکن وہ در حقیقت بنتی نہیں ہے۔ لیکن یہ سب سے بڑا معجزہ بنا ہی اس وقت تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینکا، وہ لاٹھی جس سائز کی تھی اس سائز کا پہلے سانپ بنا، پھر وہ سانپ آہستہ آہستہ اپنے وزن کو، حجم کو، جسامت کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اور وہ جب جادوگروں سے سارا وہ مقابلہ ہوا تو اس کے اندر اسی لاٹھی نے کیا کیا تھا کہ جادوگروں کے پھینکے ہوئے لاٹھیاں اور جتنے بھی رسے تھے ان سب کو وہ کھا گیا تھا، جس وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، جادو سے یہ حرکت نہیں ہوتی، یقینی طور پر یہ معجزہ ہی ہے۔ پہلا ابھی یہ معجزہ لوگ دیکھ ہی رہے تھے، سارے لوگ حیران و پریشان تھے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور ساتھ ہی دوسرا آپ نے کیا کیا؟ کھینچا، نکالا، یدہو اپنا ہاتھ، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ، پس اچانک وہ ہو گیا چمکتا ہوا روشن، لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے۔ تمام کے تمام درباری جتنے بھی دیکھ رہے تھے، ابھی ایک معجزہ وہ دیکھ کر سنبھلے نہیں تھے تو دوسرا ساتھ ہی معجزہ انہوں نے کیا کیا کہ لوہا گرم تھا، اس کے اوپر دوسری چوٹ کیا لگائی تو فوراً سے اپنا دوسرا معجزہ جو ہے ان کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔